بچے جنت کے پھول ہیں، ان کے دم سے اس دنیا کا حسن قائم ہے۔ کتابوں سے نکل کر تتلیاں غزلیں سناتی ہیں، ٹفن رکھتی ہے میری ماں تو بستہ مسکراتا ہے۔ ایک ہاتھی ایک راجا ایک رانی کے بغیر، نیند بچوں کو نہیں آتی کہانی کے بغیر۔ چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں کچھ بولتے نہیں، بچے بگڑ گئے ہیں بہت دیکھ بھال سے۔ کبھی ریت کے اونچے ٹیلوں پہ جانا، گھروندے بنانا بنا کے مٹانا، وہ معصوم چاہت کی تصویر اپنی، وہ خوابوں کھلونوں کی جاگیر اپنی۔ نہ دنیا کا غم تھا نہ رشتوں کے بندھن، بڑی خوبصورت تھی وہ زندگانی۔ پیارے پیارے ننھے یہ بچے بات کے سچے، ان کے سینے پیار کے ساگر نفرت سے خالی، ان کے دل لڑتے ہیں پھر مل جاتے ہیں، پیار سے پھر ایک ہو جاتے ہیں۔ ان کا پیغام ہے دنیا کو سب مل جل کر رہنا سیکھو۔ بچے ہر قوم کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ بچوں کی حوصلہ بخش کھلکھلاہٹ قوم کے روشن مستقبل کی خبر دیتی ہے۔ بچے وہ نازک پودے ہیں جنہیں ہر وقت اور صحیح نگہداشت توانا ثمر آور درخت بناتی ہے۔ ہونہار بچوں کو سازگار ماحول ملے، خوشگوار فضا ملے اور اچھی تربیت ملے تو وہ قیادت و امامت کے اہل قرار پاتے ہیں۔ چلڈرن اسلامک آرگنائزیشن اسی مقصد کے لیے وجود میں آئی ہے۔ آج ہم اس پلیٹ فارم سے چلڈرن اسلامک آرگنائزیشن CIO کی ڈاک بیل ڈالنے جا رہے ہیں۔ کیوں نہ اس اہم سفر کا آغاز عظیم کتاب قرآن مجید کی تلاوت سے ہو۔ مسرور دل محفل ہو ایمان کی حلاوت سے، مسرور دل محفل ہو ایمان کی حلاوت سے، آغاز ہو محفل کا قرآن کی تلاوت سے۔ میں قرأت کے لیے معصوم بچے خضر بن عمیر کو دعوت دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں افتتاحی کلمات کے لیے خان مبشرہ فردوس صاحبہ کو بلاتی ہوں کہ وہ تشریف لے کر آئے۔ ہم نے بسط خلوص پکارا ہے آپ کو، ہم نے بسط خلوص پکارا ہے آپ کو، اب دیکھنا ہے کتنی کشش ہے خلوص میں۔ دائس پر موجود محترم امیر جماعت سعادت اللہ حسینی صاحب، محترم نائب امیر جماعت ایس امیل حسن صاحب، محترم سیکریٹری چلڈرن ڈپارٹمنٹ محترم تنویر صاحب اور محترم قیم جماعت اور محترم امیر حلقہ اور دیگر شرکاء، پیارے بچوں اور سامعین، آپ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس محفل میں آج افتتاح کی لانچنگ کی جو محفل ہے اس میں آپ کا استقبال ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے والدین جو چاہتے ہیں اس سے بنا دیتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ جماعت اسلامی نے بچوں کی تربیت پر، بچوں کے ایک کام پر جو ہے پہلی مرتبہ فوکس کیا ہے۔ الگ الگ ریاستوں میں مختلف انداز میں گلشن کے نام سے، CIC کے نام سے، چلڈرن سرکل کے نام سے کام جاری ہے اور ہوتا آ رہا ہے۔ اس وقت اس میقات میں سب سے اہم فیصلہ جو لیا گیا وہ یہ کہ اس کو جو ہے مرکز سے سینٹرلائز کیا جائے، یکسانیت اور ہم آہنگی کے لیے اس کا ایک لوگو اور اس کا ایک نام ہو جو CIO چلڈرن اسلامک آرگنائزیشن رہے گا۔ ساتھ ہی یہ کہ ایک شفٹ چینج ہے۔ اب تک یوں تھا کہ بڑے جو ہیں ذمہ دار بچوں کی تربیت کے حلقے چلاتے آ رہے تھے، لیکن اب یہ شفٹ چینج ہے، اس میقات میں یہ چینج آیا ہے کہ بچوں کی یہ ایک انجمن رہے گی، بلکہ بچوں کی یہ ایک آرگنائزیشن، ایک انجمن جن میں بچے خود اپنے درمیان، بچوں کے درمیان، بچوں کے لیے بچے خود کام کریں۔ دراصل اگر ہم بچوں پر غور کریں تو بچے کیا ہیں؟ بس بچے دراصل اللہ رب العالمین کا مستقبل کا منصوبہ ہے۔
بچے انسانی احساس پر انتہائی لطیف کسوٹی ہے، ایسے ہی جیسے کہ کسی کیمسٹری لیب میں ایک سائنٹیفک بیلنس۔ بچے جو ہیں انسانی احساس کی کسوٹی ہیں۔ یہ بچے بڑوں کے درمیان آنے والے خیال کو بھی، بڑوں کی آنکھ میں حقارت کو، محبت کو، احساس کو محسوس کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک عمر کی مدت تک بچوں کو والدین کے ساتھ باندھے رکھا، پھر فطرت آہستہ آہستہ انہیں پیئر گروپ کے حوالے کر دیتی ہے۔ جب یہ بچے اپنے پیئر گروپ، ہم جولیوں میں، ہم جماعتوں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی چال بدل جاتی ہے۔ یہ بے ریا مسکراہٹ کے ساتھ مسکرانے سیکھتے ہیں، یہ اپنے درمیان لوگوں کے ساتھ غم گساری سیکھتے ہیں، اپنے ہی بچوں کے گروپ میں غم گساری، چارہ سازی سیکھتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ احساس سے آگے بڑھنے کا انداز سیکھتے ہیں۔ بچوں کی تنظیم بچوں کے لیے بچوں ہی کے ذریعے، اسی کا نام CIO ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی، ایسے ہی یہ بچے جو ہیں اپنے ہی گروپ کے درمیان فطری انداز میں آگے بڑھیں۔ اس تنظیم کے مقاصد کے پیش نظر جن چیزوں کو رکھا گیا ہے ان میں سب سے اہم بات کہ کرۂ زمین پر پیدا ہونے والا کوئی مسلمان اس بات کے لیے لازماً فکر مند ہوتا ہے کہ اس کے بچے کے عقائد مضبوط ہوں۔ ایک فرد بھی ایسا مسلم نہیں ہوتا جو یہ احساس نہ رکھتا ہو۔ اس کے مقاصد میں سب سے اہم پر ٹاپ پر رکھا گیا ہے بچوں کے عقائد میں پختگی کی کوشش کرنا۔ دوسرا مقصد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا۔ تیسرا مقصد کہ بچی اپنے ذاتی اور اجتماعی زندگی میں حدود اللہ کو فالو کرے، حدود اللہ کا خیال رکھے۔ چوتھا مقصد اقدار کی آبیاری کرنا اور اخلاق کو پروان چڑھانا۔ اسی کے ساتھ پانچواں مقصد ان میں مہارتیں جو ان کے اپنے درمیان میں، اپنے ہی بچوں کے درمیان میں مہارتوں کو پروان چڑھانا۔ اور چوتھا مقصد تعلیمی اعتبار سے یہ کسی سے پیچھے نہ ہوں، یہ اپنے آپ میں آپس میں لیڈر بھی ہوں، یہ اپنے ہی بچوں کے درمیان اپنی تنظیم کو منظم کرنے والے، منصوبہ بنانے والے اور اپنے ہی درمیان خیال رکھتے ہوئے ایک ساتھ چلنے والے، کسی کے زخم پر مرہم رکھنے والے، محبت کرنے والے، گرتوں کو اٹھانے والے اور اٹھتوں کے ساتھ مزید پروان چڑھنے والے بچے بنے۔ یہ آپس میں فطری انداز میں پروان چڑھیں، اسی بات کا خیال رکھتے ہوئے CIO کو انہی مقاصد کے تحت قائم کیا گیا۔ کوشش کی گئی کہ جو مینٹرز ان کے ہوں، ان کی ایک عمر کے بعد، جو 5 سے 14 سال کی عمر ان کا تعین اس میں ہے، ایک عمر کے بعد جب بچے اس قابل ہوں کہ انہیں علیحدہ کر دیا جائے، اس کا بھی اس میں خیال رکھا گیا کہ ان کے مینٹرز بھی صنفی تفریق کے اعتبار سے لڑکوں کے لیے مساجد میں تربیت ہو تو بڑی عمر کے بعد وہ اپنے مرد مینٹر کے ساتھ ہوں، اور اگر لڑکیاں ہوں تو وہ اپنے خاتون مینٹر کے ساتھ ہوں۔ اسی طرح کوشش کی گئی کہ مرکزی سطح پر ان کے لیے، کیونکہ آج کے زمانے کے جو بچے ہیں وہ تمام دنیا کے پاس، ہر والدین کے پاس فکر مندی ہے، یہ تنہائی کا شکار، یہ ڈیوائسز پہ لگے ہوئے، ان کے پیئر گروپ کو لے کر فکر مندی، ان کے اخلاق اور عادات اور صحبت صالح کی فکر مندی، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کوشش کی جائے گی کہ CIO کا چینل بھی ہو، اس پر ان کے جو اینیمیشن کے ساتھ ان کے پروگرام، ویڈیوز وغیرہ ان کو فراہم کیے جائیں، کتابیں ان کے لیے ہوں، بچوں کا ادب اس میں شامل کیا گیا، بچوں کے لیے لٹریری فورم شامل کیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کی جائے گی کہ ان کی ہمہ جہت ارتقاء کا سامان CIO چلڈرن اسلامک آرگنائزیشن میں موجود رہے۔ ان کوششوں کے ساتھ یہ کوششیں بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہیں، اور اس سے توقع کی جاتی ہے کہ یہ نسل نو کی جو تربیت ہے یہ اپنے فطری انداز میں پروان چڑھے، اور اللہ رب العالمین کے پاس وہ قومیں جو قومیں اپنی نسلوں کی فکر کرتی ہے، ان کی کامیابی کا ایجنڈا وہ خود تیار کرتی ہیں، جو اس سے بالکل نابلد ہو جاتی ہیں وہ اپنی مصیبت، اپنے زوال کا ایجنڈا بھی خود تیار کرتی ہیں۔ تو ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نسلیں جو ہمارے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے بطور امانت دی ہے، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ تمام سے دعا ہے کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ رب العالمین ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ بچوں کے لیے اسپیشلی اٹھو چمن زیست کے نوخیز شگوفو، اٹھو چمن زیست کے نوخیز شگوفو، تخریب گلستان کے نظاروں کو بدل دو۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نائب امیر جماعت مولانا ایس امین الحسن صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنی قیمتی باتوں سے ہمیں نوازیں اور اسٹیج پر تشریف لے کر آئیں۔
منتظر چشم بھی ہے، قلب بھی ہے، جان بھی ہے، منتظر چشم بھی ہے، قلب بھی ہے، جان بھی ہے، آپ کے آنے کی حسرت بھی ہے، ارمان بھی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سید سعادت اللہ حسینی صاحب امیر جماعت اسلامی ہند، محترم سید تنویر صاحب اس شعبے کے ذمہ دار، محترم سلیم اللہ خان صاحب امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند دلی پردیش، آج کے اس پروگرام میں شریک دیگر قائدین، خواتین اور پیارے بچوں، CIO کا آج لانچنگ ہو رہا ہے۔ آفیشیلی پورے ہندوستان میں یہ میسیج جائے گا کہ بچوں کی تنظیم کے ہمارے بہت پرانے تجربے ہیں، اب اسے ایک کانکریٹ شیپ دیا گیا ہے۔ خود میں بھی CIO کا پروڈکٹ ہوں، نام الگ الگ رہے ہر زمانے میں، کہیں چلڈرن سرکل، کہیں بزم اطفال، کہیں گلشن، الگ الگ نام سے، اور یہ بہت ہی قدیم تجربہ ہے ہمارا۔ ان تجربوں کی روشنی میں آرگنائزیشنل شیپ دیا جائے، یہ مرکز نے طے کیا۔ بچوں کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز کو ڈیولپ کیا جائے، اس کے لیے ایک ہلکی پھلکی تنظیم آرگنائزیشن ہو، اور وہ لوکل لیول پر ہر جگہ بنے گی، اسٹیٹ کے لیول پر بنے گی، اس کا کوئی مرکزی نظم نہیں ہوگا، مرکز سے رہنمائی کی جائے گی۔ یہ امت کا مستقبل ہیں، یہ تحریک کا مستقبل ہیں، یہ وطن کے مستقبل ہیں۔ اگر ہم نے ان پر توجہ دی تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے سرمایہ بنیں گے۔ دنیا میں آنے والا ہر بچہ یونیک ہوتا ہے، کوئی بچہ دوسرے کی طرح نہیں ہوتا، کوئی بچی دوسرے کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اسپیشلی پیدا کیا، کرافٹڈ ہیں، یہ ڈیزائنر پیس ہیں۔ یہ جو بچے ہیں، ایک ایک بچے یہاں آپ دیکھتے ہیں، یا آپ کے گھروں میں جو بچے ہیں، یا ہم میں سے جو انسان بھی دنیا میں ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک مجھ جیسا، آپ جیسا کوئی فرد پیدا نہیں ہوا، اور قیامت تک پھر نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے یونیکلی ڈیزائن کیا ہے، ہر ایک کی ایک خاص خوبی ہوتی ہے، ایک مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو انٹیلیجنس دے کر پیدا کیا، ذہانت دے کر پیدا کیا۔ یہ غلط بات ہے کہ ایک بعض بچے ذہین ہوتے ہیں اور بعض بچے ذہین نہیں ہوتے۔ یہ انوائرمنٹ ہوتا ہے، یہ ماحول ہوتا ہے، یہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں بعض لوگوں کی ذہانت چمک جاتی ہے اور بعض اپنی ذہانت کا استعمال نہیں کر پاتے، اور ماں باپ کا یہ خیال کہ بچے صرف نمبر لے آئیں، پڑھ لیں، فرسٹ رینک لے آئیں، اسی کو ذہانت جو سمجھتی ہے، غلط تصور ہے۔ ذہانت تو بہت سی چیزوں کا نام ہے، جس میں بچوں کے کھیل کود بھی ذہانت ہی کا ایک حصہ ہے۔ نغمہ گوئی کرتے ہیں، ترانے پڑھتے ہیں، ڈرائنگ کرتے ہیں، آرٹ کرتے ہیں، پینٹنگ کرتے ہیں بچے، یہ ساری چیزیں ان کی ذہانت کا اظہار ہیں۔ تو بچوں کے اندر جو یونیکنس ہے، اللہ نے ہر ایک کو یونیک پیدا کیا، ہر ایک کے اندر انٹیلیجنس دیا، انہیں ایکسپلور کرنے، انہیں ڈسکور کرنے کے لیے یہ پلیٹ فارم بہت امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے۔ نفسیات کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بچوں کو جب اچھے پلیٹ فارم ملتے ہیں تو ان کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں اسے وہ دریافت کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک بچی اپنے گھر میں ہو تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر کیا خوبی ہے۔ ایک دو بھائی بہنوں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان وہ پلتی ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کیا خوبی ہے، لیکن جب وہ ایک گروپ میں آتی ہے، یا کوئی بچہ جب گروپ میں آتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ایک خاص خوبی ہے۔ کوئی اسپورٹس کا بہت اچھا بچہ ہوتا ہے، کسی کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت ہوتی ہے، کوئی مینیج اچھا کرتا ہے، کوئی اچھی تقریر کرتا ہے، کوئی اچھے نظمیں گاتا ہے، تو تب انہیں پتہ چلتا ہے۔ یہ گروپ میں آنے سے انسانوں کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات نے یہ تجربہ کر کے دکھایا کہ 10 بچوں کو سلیکٹ کیا اور ہر بچے کو انڈیویجولی 100 میٹرز کی رننگ میں دوڑایا اور ان کے ٹائم نوٹ کیے۔ ایک بچے نے مان لیں گے صاحب 100 میٹر دوڑ لگائی، 13 سیکنڈ میں اس نے ختم کیا، اور ایک نے 12.5 میں ختم کیا، ایک بچے نے 13.5 پہ ختم کیا۔ سب کا انڈیویجولی انہوں نے نوٹ کر لیا کہ ہر بچہ 100 میٹر کی رننگ کرے گا اور اس کا ٹائم ڈیوریشن کتنا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ 10 بچوں کو ایک ساتھ آپ کمپیٹ کرائیں، ایک ساتھ ان کا دوڑ کا مقابلہ کرائیں، تو اس کے بعد ان کا نوٹ کیا گیا جس بچے نے 12 سیکنڈ میں 100 میٹرز کے دوڑ کو مکمل کیا تھا اب وہ 11.5 پہ ختم کر لے گا، یا 11 سیکنڈز میں وہ ختم کر لیتا ہے۔ جس بچے نے جو ہے 11 سیکنڈ مکمل کیا تھا انڈیویجولی، اب 10.5 سیکنڈز میں وہ 100 میٹرز کو مکمل کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب گروپ
ग्रुप में आते ही बच्चे तो उनकी सलाहियतों में इजाफा हो जाता है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में और ग्रुप परफॉर्मेंस का फ़र्क यही होता है कि ग्रुप जो है अंदर की सलाहियतों को ट्रिगर करता है, इसके नतीजे में बच्चों की सलाहियतें इंशाअल्लाह परवान चढ़ेंगे। जिस उम्र के बच्चे हमारे पास हैं उनमें से 5 से 11 तक, फिर 11 से 14, यानी जहां SIO की तरफ से JAC का इंतज़ाम होगा तो हम 11 के बाद हमारा CIO ख़त्म हो जाएगा और आगे जो है SIO के लोग लेकर चलेंगे। जहां JAC है, जहां JAC नहीं है वहां 11 के बाद 11 से 14 तक एक अलग ग्रुप बनेगा, लड़कों का अलग, लड़कियों का अलग। तो इस तरह से हमने इसे 5 से 14 ही लिखा है। जहां JAC नहीं है, जहां JAC है वहां 5 से 11 के बाद इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली वो लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। तो 5 साल, 6 साल, 7 साल की उम्र, इसमें बच्चे अब्जॉर्ब करते हैं स्पॉन्ज की तरह। आप उसमें दूध डालें तो दूध को अब्जॉर्ब करता है स्पॉन्ज, आप उसमें पानी डालें तो पानी को जो है वो पी लेता है। ऐसे ही बच्चों के बाद अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है कि आप उनके सामने जो कुछ करते हैं वो अब्जॉर्ब होता है। दीनी बातें, अखलाक और वैल्यूज़ और कदरें और नमाजें, रोज़ा, दुआ, ये सारी चीज़ें, ज़िंदगी के आदाब, उठने बैठने के आदाब, खाने पीने के आदाब, जब देखते ही मजलिस में या वालिदैन को देखते हैं या इज्तिमात में देखते हैं तो बच्चे जो है सीखने लगते हैं, जज्ब करने लगते हैं। फिर उसके बाद 7 साल, 8 साल की उम्र के बाद बच्चे अपने आप को किसी की तरह ढालना चाहते हैं, मॉडल्स पिक करते हैं। कोई टीचर बनना चाहता है, कोई लड़की डॉक्टर बनना चाहती है, कोई पायलट बनना चाहता है, गोया कि एक रोल मॉडल होता है। हमारे इन इज्तिमात में जो कहानियाँ सुनाई जाएंगी, जो इज्तिमात होंगे, जो बड़े लोग इस इज्तिमात में आएंगे तो बच्चों के लिए वो सब रोल मॉडल्स होंगे। अच्छे लोगों को देखेंगे तो इंशाअल्लाह वो अच्छे मॉडल्स की इत्तिबा करेंगे और उसके नतीजे में उनकी शख्सियत साजी होगी, शख्सियत का इर्तिक़ा होगा। ये कुछ बातें थी जो मुझे बताना था कि क्यों हमने CIO को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। इसका लोगो कल लॉन्च हुआ, उस लोगो में आप देख सकते हैं कि CIO का जो फॉन्ट है वो बहुत सिंपल फॉन्ट हमने रखा बच्चों के लिए ताकि सारे बच्चे वो CIO डिजाइन कर सकें। है ना, C और O ये डार्क ब्लू कलर है, नेवी में भी इस्तेमाल होता है, स्ट्रेंथ, पावर, नॉलेज के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम चाहेंगे कि CIO से जो बच्चे वाबस्ता हों वो नॉलेजेबल बने, वो पावरफुल बने, वो स्ट्रेंथ वाले बने। और आई का जो कलर हमने लाइट रखा है वो टेंडरनेस है, स्मूथ है, सॉफ्टनेस है, नरमी है। तो बच्चों के अंदर जो नरमी होती है, टेंडरनेस होता है, उसे भी बाकी रखा जाए, उसके मुताबिक प्रोग्राम किया जाए। ऊपर आप देखेंगे इज्तिमाइयत है, कई बच्चे हाथ में हाथ डालकर खड़े हुए हैं, तो गोया बच्चों को उनके ऑर्गेनाइजेशन बनाने की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। ऑर्गेनाइज्ड रहें, मिलजुल कर रहें। ये ऊपर का जो लोगों का हिस्सा है उसमें आप देखते हैं कि बच्चे एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं और रंग बरंग से उसे सजाया गया है। एनरिच्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, बच्चों को रंग बरंग का माहौल फराहम करना, ये माँ बाप का भी काम है और हमारी CIO का भी काम है कि बच्चों के तरक्की के लिए बहुत खूबसूरत माहौल, माला माल माहौल, एनरिच्ड एनवायरनमेंट हो। इसीलिए वो रंग बरंग का माहौल वहाँ बताया गया है ताकि हमारे CIO में आएंगे बच्चे तो हर किस्म की खूबी उन्हें मिलेगी। कभी दौड़ के मुकाबले होंगे, कभी जो है राइटिंग कंपटीशन होंगे, कभी नगमे गाएंगे बच्चे, कभी फेस्टिवल होगा, कभी कुछ होगा। तो बच्चों के अंदर जो है रंगारंग किस्म के जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ज़रिए से उनके जहानत को फ़रोग़ दिया जाएगा। इसके लिए ये कलर लोगों में इस तरह के कलर इस्तेमाल किए गए हैं। तंजीम का नाम बहुत केयरफुली आप याद रखें, चिल्ड्रन लिखेंगे, हम चिल्ड्रन कहेंगे, चिल्ड्रंस इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे। चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इस तंजीम का नाम है। अल्लाह ताला मुबारक फरमाए आप सबको, जिन जिम्मेदारों ने इसकी तरफ काम किया, अल्लाह ताला उनकी खिदमात को भी कबूल फरमाए। जो बच्चे आए हैं उन्हें भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए और पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह ताला CIO को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए मैं अमीर जमात सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब को दावत देती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। साक़ी शराब जाम सुबह मुतरिबो बहार, साक़ी शराब जाम सुबह मुतरिबो बहार, सब आ गए बस आपके आने की देर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम ज़िम्मेदारान और प्यारे बच्चों, बेटों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तो मैं यहाँ जमा तमाम बच्चों को
آپ کی یہ تنظیم CIO، کیا ہے تنظیم کا نام؟ فل فارم کیا ہے اس کا؟ جی، چلڈرن اسلامک آرگنائزیشن. یہ آپ کی تنظیم ہے، بچوں کی تنظیم ہے، بچے ہی اس کے لیڈرز ہیں، بچے ہی اس کے ممبرز ہیں، اور بچے ہی یہ تنظیم چلائیں گے. تو اس تنظیم کی لانچنگ پر میں یہاں جتنے بچے جمع ہیں اور آن لائن بھی بہت سے بچے پورے ملک میں اسے دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ اس تنظیم کو انڈیا کی سب سے بڑی تنظیم بنا دیں. ٹھیک ہے؟ لاکھوں کروڑوں بچے اس تنظیم کے ممبر بننا چاہیے. دلی میں ہزاروں بچے اس کے ممبر بننا چاہیے. بنائیں گے نا آپ لوگ؟ جی. تو اس تنظیم کا کام کیا ہے؟ ابھی ہمارے ذمہ داران نے بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ ہم کو یقین ہے کہ آپ سب نیک بچے ہیں. نیک ہے نا؟ اچھے بچے ہیں سب؟ جی، اچھے اور نیک بچے ہیں. لیکن ایک مسلمان کے لیے صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ضروری ہے؟ بولیے. صرف نیک ہونا کافی ہے؟ آپ نیک ہو جائیں یہ کافی ہے؟ پھر کیا چاہیے اور؟ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، مسلمان بچے کے لیے، کہ صرف وہ نیک نہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی نیک بنائے. ہے نا؟ دوسروں کو بھی نیک بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. نیکی پھیلانا یہ آپ کا اصل کام ہے. تو آپ سب نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتی ہیں، دوسرے بچوں کو بھی نماز پڑھانا ہے. آپ سب اپنے ماں باپ کی بات سنتی ہیں، سنتے ہیں، دوسرے بچے بھی سنیں، اس کی کوشش کرنی ہے. آپ سب غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں. جی بولیے، زور سے بولنا ہے. آتے ہیں؟ ہاں. تو دوسرے بچوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کرنا ہے. تو یہ CIO اسی کے لیے بنی ہے کہ ہم اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ نیکی پھیلائیں گے، زیادہ سے زیادہ بچوں کو نیک بنائیں گے. اللہ تعالیٰ سے آپ سب محبت کرنے والے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سب محبت کرنے والے ہیں؟ اب دلی کے سارے بچے اللہ سے محبت کرنے والے بنے. دلی کی ساری بچیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی بنے. یہ آپ کو کوشش کرنی ہے. اس کے لیے یہ تنظیم بنی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی امین الحسن صاحب فرما رہے تھے کہ نیک بننے کے ساتھ ساتھ ہم کو باصلاحیت بننا ہے. کیا مطلب ہے باصلاحیت کا؟ جی بولیے، کیا مطلب ہے؟ آپ کی اسکل بتائیے. جی رننگ، ویری گڈ. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ رننگ آپ کی اسکل ہے. ویری گڈ، شاباش. تالیاں بجائیے سب ان کے لیے. رننگ ان کی اسکل ہے. تو کچھ بچے اچھا سنگنگ کرتے ہوں گے. کتنے بچے سنگنگ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. ویری گڈ، شاباش. تو یہ سب کیا ہے؟ ٹیلنٹ ہے، اسکل ہے. تو ہم کو اپنے اپنے ٹیلنٹ کو ترقی دینا ہے. آپ کو علامہ اقبال بننا ہے، آپ کو مولانا مودودی بننا ہے. تو یہ بننا ہے آپ کو. تو یہ سب کیسے آئے گا؟ ٹیلنٹ. آپ اپنی صلاحیت پہچانیں گے، جو بھی ٹیلنٹ ہے، اسکل ہے، اس کو ڈیولپ کریں گے. یہ کام بھی آپ کو اپنے اندر بھی کرنا ہے اور دوسرے بچوں کے اندر بھی کرنا ہے. دوسروں بچوں کی اسکلز بھی، ٹیلنٹ بھی ڈیولپ کرنا ہے. تو CIO اسی کام کے لیے بنی. اب ہم اس کے ذریعے خود نیک بنیں گے، دوسروں کو نیک بنائیں گے، نیکی پھیلائیں گے، دین کی باتیں پھیلائیں گے، دین کے جذبات، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کو عام کریں گے، اپنی صلاحیت ڈیولپ کریں گے اور اپنے ساتھ ہی دوسرے بچوں کی صلاحیتیں ڈیولپ کریں گے. تو کوشش کیجئے کہ یہ بہت بڑی تنظیم بنے اور ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں بچے اس سے فائدہ اٹھائیں. ابھی امین صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بہت پرانی تنظیم ہے، نئی نہیں ہے. یہ تجربہ ہم برسوں سے کر رہے ہیں، لیکن اب ہم نے یہاں مرکز میں ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے اور تنویر صاحب اور مبشرہ صاحبہ یہ سب بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں.
یہ لوگ آپ کے لیے کام کریں گے، آپ کے لیے ریسورسز ڈیولپ کریں گے، آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، آپ کو لکھنا سکھانے کے لیے، آپ کو سنگنگ سکھانے کے لیے، آپ کو اسپورٹ سکھانے کے لیے طرح طرح کے پروگرام انشاءاللہ لانچ کریں گے۔ تو آپ بہت ہی جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ اس کام کو اب آپ کو پورے ملک میں پھیلانا ہے۔ اب یہاں جو بچے جمع ہیں ان کو پورے دلی میں اپنے آس پاس پھیلانا ہے۔ آپ کے آس پاس کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہیں رہنا چاہیے جو CIO سے جڑا نہ ہو۔ سارے بچے کوشش کریں گے نا، کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہیں رہنا چاہیے جو CIO سے جڑا ہوا نہ ہو۔ تو میں پھر ایک بار آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس وقت دور فلسطین میں آپ کے بہت سارے دوست، آپ کے جیسے پیارے بچے، ان پر لوگ ظلم کر رہے ہیں، وحشی طاقتیں ظلم کر رہی ہیں۔ ہم آج اس موقع پر ان کو بھی یاد کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان پر رحم فرمائے، ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرمائے، ظلم کا خاتمہ فرمائے۔ تو یہ دعا بھی کرتے رہیے اور یہ جذبہ بھی پیدا کیجئے کہ ہم بڑے ہو کر کہیں بھی دنیا میں اور اپنے علاقے میں کسی طرح کا بھی ظلم انشاءاللہ ہونے نہیں دیں گے۔ جی انشاءاللہ۔ چلیے، بہت اچھے، خدا حافظ۔ بجھتی ہوئی امید جلانے کا شکریہ، اس انجمن کو بزم بنانے کا شکریہ، رونق تھی کب سے آپ کے آنے کی منتظر، رعنائیوں کو ہر سو سجانے کا شکریہ، سدھا عقیدتوں سے لبریز دل کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کے آنے کا شکریہ۔ یہ ننھے منھے بچے باغیچے کی کلیاں ہیں، کل کو یہ کھلیں گے اور فضا کو معطر کر دیں گے۔ یہ معصوم کل کے دانا اور حکیم ہوں گے۔ یہ گھروندے بنانے والے ننھے ہاتھ کل کے معمار ہوں گے۔ ہاں لیکن ان کلیوں کو کسی مالی کی ضرورت ہوگی، ہاں لیکن ان معصوموں کو کسی مربی کی ضرورت ہوگی، ہاں لیکن ان ننھے ہاتھوں کو تھامنے والے مضبوط بازو کی ضرورت ہوگی۔ اب اسی کو آگے بڑھانے کے لیے میں چھوٹے ننھے منھے بچوں کو ترانہ پیش کرنے کے لیے بلا رہی ہوں کہ وہ آئے اور ماحول کو خوشگوار کریں۔ مطرب سے کہو آج کچھ اس انداز سے گائے، مطرب سے کہو آج کچھ اس انداز سے گائے، کچھ روح بہل جائے، کچھ دل کو قرار آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ CIO کا پرچم لہرانا ہے، ایمان کی شمع جلانا ہے، اسلام کو دل میں بسانا ہے، انسان کو انسان بنانا ہے۔ CIO کا پرچم لہرانا ہے، ایمان کی شمع جلانا ہے، اسلام کو دل میں بسانا ہے، انسان کو انسان بنانا ہے۔ ظلم و ستم کے جنگل میں جہل کی داری کی گہری، اس گہری اندھیری رات میں سورج کو پھر سے اگانا ہے۔ CIO کا پرچم لہرانا ہے، ایمان کی شمع جلانا ہے، اسلام کو دل میں بسانا ہے، انسان کو انسان بنانا ہے۔ نفرت کے اس ماحول میں محبت عام کریں، تکرار و تکبر کے دریا میں پیار کے پھول کھلانا ہے۔ CIO کا پرچم لہرانا ہے، ایمان کی شمع جلانا ہے، اسلام کو دل میں بسانا ہے، انسان کو انسان بنانا ہے۔ علم و عمل ہو اپنی شان، تحقیق ترقی یہ پہچان، اقدار و عدل اپنانا ہے، آگے بڑھتے ہی جانا ہے۔ CIO کا پرچم لہرانا ہے، ایمان کی شمع جلانا ہے، اسلام کو دل میں بسانا ہے، انسان کو انسان بنانا ہے۔ CIO کا پرچم لہرانا ہے، ایمان کی شمع جلانا ہے، اسلام کو دل میں بسانا ہے، انسان کو انسان بنانا ہے۔ جزاک اللہ۔ اب اس کے بعد میں امیر جماعت کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ افتتاح کے لیے بچوں کے درمیان تشریف لائیں۔ اب پروگرام کے اختتام میں میں اظہار تشکر کے لیے امیر حلقہ دہلی جناب سلیم اللہ خان صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔
کھل اٹھا نخل طبیعت شکریہ، آپ کی تھوڑی توجہ ہے بہت شکریہ، ابر عنایت شکریہ، بڑھ گئی ہم سب کی ہمت شکریہ۔ السلام علیکم۔ بچے یہاں اگر موجود ہیں تو ان کی موجودگی کا کچھ ثبوت ملنا چاہیے، تو پہلے آپ سب لوگ اپنے لیے زوردار تالی بجائیے۔ گڈ۔ اور اب اس کے بعد جو CIO بنی ہے اس کے لیے ہم ایک بار پھر سے جو ہے یہ دعا کریں گے اور زور سے نعرہ لگائیں گے کہ CIO زندہ باد۔ تو میں CIO کہوں گا اور آپ زندہ باد کہیں گے، ٹھیک؟ CIO 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 CIO۔ ویری گڈ، شکریہ بہت بہت، جزاک اللہ۔ میں یہاں مرکز سے موجود جتنے ذمہ داران، حلقے کے ذمہ داران اور ہمارے یہاں کے مقامی ذمہ داران، شعبہ خواتین کی تمام ذمہ داران، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے CIO کے اس پروگرام کو بہت دلچسپ اور بہت رنگا رنگ بنایا۔ اس تنظیم کو اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھائے، یہ میری دعا ہے۔ ہم سب لوگ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں گے، جب ملیں گے تو کچھ کریں گے، اور جب کچھ کریں گے تو بہت آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے، بولیے زور سے، ہم ملیں گے، ہم جب ملیں گے تو کچھ کریں گے، اور جب کچھ کریں گے تو بہت آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش میں برکت دے اور اس تنظیم کو آگے بڑھائے، اور اگلے سال جب ہم دلی میں اس پروگرام کو یاد کرنے کے لیے کریں گے اور دوبارہ اس پروگرام کو آرگنائز کریں گے تو اس مرکز کے پورے گراؤنڈ میں صرف بچے ہی بچے دکھنا چاہیے۔ یہ ہم عزم بھی کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی توفیق دے۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔